إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات پڑھیں. قرآن مبین میں سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیت کریمہ، جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خدا بند عالم اپنے کلام قرآن مبین میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا ہے اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو عالمین کے اوپر، جس میں بعض کی اولاد ہیں، بعض کی ذریت ہیں، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. صلوات قرآن مجید جو دائمی منشور ہے، الہی قانون ہے اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے. قرآن مبین پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے. معجزات جو خدا نے انبیاء کو عطا کیے، وہ معجزے عطا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں، کہ دعوائے نبوت کی دلیل پیش کر دی جائے. اللہ کے نبی ہیں، کیا دلیل؟ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، تو کسی کے کہنے سے کوئی نبی نہیں ہو جائے گا. نبی وہ بناتا ہے، رسول وہ بناتا ہے، خلیفہ وہ بناتا ہے، امام وہ بناتا ہے. یہ عہدے الہی عہدے ہیں، یہ عہدے الہی منصب ہیں. جب وہ عہدہ دے کر بھیجتا ہے تو اس عہدے کے سلسلے میں دلیل بھی ہونا چاہیے. دلیل نبوت میں انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے. سیرت کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اگر معجزات پیغمبر کو دیکھا جائے تو کئی ہزار معجزات پیغمبر کے ہاتھوں میں مل جائیں گے. بعض معجزات ایسے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، بعض معجزات وہ ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کو اللہ نے دلیل نبوت کے سلسلے میں معجزے عطا کیے. وہ ان کی ذات تک محدود تھے. جب تک کہ وہ نبی رہا ان کا معجزہ رہا، اور جب نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا. مثلا اللہ نے جناب موسیٰ کو معجزہ دیا کہ جب وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، روشنی دینے لگتا تھا. لہٰذا آج اگر کہا جائے کہ موسیٰ کا معجزہ کیا تھا تو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا. یہ جناب موسیٰ کی نبوت کی دلیل تھی. اسی طرح جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. مریض لا علاج ہے تو اس کو شفا دے دیا کرتے تھے. گھر میں کیا ہے، کیا کھا کر آیا ہے، اس کو بتا دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جناب عیسیٰ کی ذات تک تھیں. آج جناب عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے آخری پیغمبر کو دیکھا تو دیکھا کہ آخری پیغمبر کو اللہ نے جہاں اور بہت سے معجزات عطا کیے جو پیغمبر کی ذات تک محدود تھے، لیکن ایک ایسا عظیم معجزہ پیغمبر کو دیا کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید، وہ معجزہ ہے کلام الہی. یہ پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے. نہ اس وقت اس کا کوئی جواب تھا، نہ آج اس کا کوئی جواب ہے، اور نہ قیامت تک اس کا کوئی جواب لا سکتا ہے. اس میں ماضی کا ذکر بھی ہے، اس میں حال کا ذکر بھی ہے، اس میں مستقبل کا تذکرہ بھی ہے. یعنی ایسی جامع کتاب کہ اس کو آپ بحیثیت تاریخ کے دیکھیں تو اس سے قدیم تاریخ کی کتاب نہیں ملے گی. اگر بحیثیت اخلاق کے دیکھیں تو بہترین اخلاق اس میں ملیں گے. اگر اس کو مختلف علوم کی حیثیت سے دیکھیں تو کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں آپ کو نہ مل جائے، کیونکہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے نہیں ہے کوئی طرح جو اس کتاب میں نہ ہو. یہ عظیم کتاب جو پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ
اس میں ماضی کے واقعات ہیں، اس میں مستقبل کے واقعات ہیں، مستقبل کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ اپنے انتخاب کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں، اس عالمین میں منتخب کیا ہے، آدم کو منتخب کیا ہے، نوح کو منتخب کیا ہے، ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا ہے، عمران کی اولاد کو، جس میں بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ بہت بڑا سننے والا ہے اور جاننے والا بھی۔ تو جناب آدم جنہیں اللہ نے چنا، ابو البشر بنایا، جناب آدم کے لیے اعلان ہوا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب جناب آدم اللہ کے خلیفہ، جناب آدم ابو البشر، جناب آدم خلیفۃ اللہ فی الارض، لیکن جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، تراب سے پیدا کیا، کہا کن، آدم ہو گئے۔ لیکن بڑا اہتمام تھا آدم کی خلقت میں، بڑا انتظامات تھے آدم کی خلقت میں۔ آدم کا پتلا بنایا گیا، ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جب میں اپنی روح خاص آدم کے جسد میں ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بندگی کا طریقہ ہے، اور عظیم بندگی کا طریقہ عبد اور معبود کے درمیان ہے۔ صلوات پڑھیں مومنین۔ تو یہ سجدہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ آدم کی بلندی ہے۔ اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے، آدم کا انتخاب کر رہا ہے، عالمین کے اوپر مٹی سے خلق کیا، اور جب روح آدم کے جسم میں ڈالی تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ جب میں آدم کے جسم میں روح ڈالوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ یہ عظمت جناب آدم ہے، یہ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آدم کا قبلہ ہے۔ آج جب ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک باریک سا فرق ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس سمت سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے عمل میں اتحاد ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ادھر کر رہا ہے ایک ادھر کر رہا ہے، جس کا دل چاہے جس طرف کر لے، بلکہ اسلام نے عبادت کو اتحاد کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اسی انداز سے عمل کرے جو حکم خدا ہے۔ تو جو حکم خدا ہے اسی اعتبار سے ہر ایک عمل کرے گا۔ تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی سمت سجدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کی طرف سجدہ تھا، جدھر آدم تھے ادھر سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، اور یہ حکم خدا سے ہو رہا تھا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں غیر خدا کی طرف سر کو جھکانا، غیر خدا کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم غیر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے مومنین۔ لہذا آدم کے سامنے سر جھکایا جا رہا تھا، اور یہ سجدہ بھی بحکم خدا تھا۔ تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، جس نے غرور کیا، جس نے گھمنڈ کیا، لہذا کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ کون ہے جو غرور کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو گھمنڈ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے سجدوں کی وجہ سے بلند مقام پا لیا تھا۔ وَكَانُوا مِنَ الْجِنِّ، جناتوں میں سے تھا یہ ابلیس، یہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ آدم کی خلقت سے پہلے روئے زمین پر جنات آباد تھے، اسی میں سے یہ ایک جن تھا۔ عبادت الہی میں یہ مصروف رہتا تھا، ایسی عبادت کی کہ اللہ نے اسے ملائکہ کی صفوں میں بلا لیا، اور اب یہ ملائکہ کی صفوں میں چلا گیا، اور ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، اور یہ بات اس وقت کھلی جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اکڑ گیا، اور آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا۔ عزیزو ذرا غور کریں، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ عزیزو ایک بات قابل غور ہے کہ یہ ابلیس
اللہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس بات سے باز رکھ کہ ہم آدم کے سامنے سجدہ کریں، ہم تیری ایسی عبادت کریں گے کہ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ابلیس کون ہے؟ اللہ پرست ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن قدرت کیا بتا رہی ہے کہ یہ عبادت جو تم کر رہے ہو اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے، اس میں میری مرضی شامل ہونی چاہیے۔ ہم جس طرح سے چاہیں ویسی عبادت کرو، اپنی مرضی سے ہم تمہاری عبادت پسند نہیں کرتے ہیں، تمہاری عبادت ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے، عبادت اس طرح کرو جیسا میں چاہوں۔ صلوات پڑھے لہذا ایک سجدہ نہ کرنے سے رجیم ہو گیا، بارگاہ رب العزت سے نکال دیا گیا۔ یہ کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے؟ یہ آدم ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے انہیں چنا تھا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ باعث لعنت ہے۔ یہ پہلا خلیفہ ہے، اور اگر کوئی آخری خلیفہ کو نہ مانے، اگر کوئی آخری خلیفہ کا انکار کرے تو وہی نتیجہ اس کا بھی ہوگا جو اس کا ہوا تھا، وہ بھی قابل لعنت ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اعلان کی ولایت، علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ کس کے حکم سے کیا تھا؟ یہ رسول نے خود علی کو مولا بنا دیا تھا۔ کیا رسول نے خود علی کو مولا بنا دیا تھا؟ کیا ولایت علی کا اعلان خود رسول نے کیا تھا؟ نہیں، بلکہ آیت آئی تھی اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ کے خدا کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا، تو یہ اعلان اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی ولایت علی کا انکار کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا یا کفر کے دائرے میں چلا جائے گا؟ اور بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان ہیں، اور علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے آپ اس بات پر غور کریں تو یہ انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے، ولایت علی کو نہ ماننا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ سورہ معراج اس کی ابتدائی آیات اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام ولایت علی کا اعلان کر کے مدینہ واپس آئے تو حارث بن نعمان فہری رسول کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا ہم بجا لائے، آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کا حکم دیا ہم نے حج کیا، آپ نے جہاد کا حکم دیا ہم نے جہاد کیا۔ اب آپ نے اپنے بعد اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ اگر یہ عمل آپ کی طرف سے ہے تو ہم اس کو ماننے سے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو ہم عذاب کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ بس عزیزو یہ کہتا ہوا وہ اپنے قافلے کی طرف بڑھا، ابھی ناقے تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے حارث کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور عذاب نازل ہو گیا، اور یہ عذاب خدا نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یعنی گویا بتا دیا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور وہ عذاب الہی کا مستحق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حارث کو دنیا میں عذاب مل گیا، اور دوسرے جو انکار کرنے والے ہیں وہ دنیا میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ حکم خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ بس عزیزو، یہ ولایت جو غدیر سے چلی تھی اور کربلا تک آئی ہے، ولایت غدیر میں ملی تھی علی کی صورت میں، علی کے بعد حسن مجتبیٰ کی صورت میں،
حسن مصطفیٰ کے بعد حسین مظلوم کربلا. کون حسین؟ رسول کا نواسا حسین، فاطمہ زہرا کا دل بند حسین، علی کا بیٹا حسین. وہ حسین جس کو رسول اپنے دوش پر سوار کرتے تھے، وہ حسین جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے، وہ حسین جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. وہ حسین جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. سن 7 ہجری اور حسین سے مطالبہ بیعت. اگر آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. ذرا غور کریں، سوچیں. حسین وارث انبیاء ہیں، حسین آدم کے وارث ہیں، حسین ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، حسین اسماعیل ذبیح اللہ کے وارث ہیں، حسین موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں، حسین عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں، حسین محمد رسول اللہ کے وارث ہیں. اس وارث انبیاء سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا. یزید کا خط مدینہ میں آیا، امام مسجد میں ہے، ایک قاصد آیا، آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے. رات کا وقت، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، ان دونوں کو بھی بلایا گیا، مگر یہ دونوں نہیں گئے. مگر حسین بنفس نفیس دربار ولید میں گئے امام کے ساتھ، اور یہ ہاشم بھی تھے. لیکن جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو امام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو روک دیا اور کہا رک جاؤ، مجھے تنہا بلایا گیا ہے. امام تنہا گئے، مگر یہ کہتے ہوئے گئے کہ اللہ اکبر، میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ سکتے ہو. امام پہنچے، ولید نے یزید لعنت اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. امام نے کہا مجھ سے بیعت صبح ہونے تو سب کے سامنے مسجد میں یہ بات رکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ خلافت کا مستحق ہے. یہ کہہ کر حسین چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مروان نے کہا اے ولید، اس وقت اگر تم نے حسین کو جانے دیا تو پھر حسین تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے. کہا بس ابھی انہیں قتل کر دو. امام نے ایک مرتبہ تیوریاں چڑھا کر کہا تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کرے. بس امام کی ادھر آواز بلند ہوئی، ادھر بنی ہاشم ننگی تلوار لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے، جس میں آگے ابو الفضل عباس تھے، علی اکبر تھے. حسین نے کہا نہیں، مجھے جنگ نہیں کرنی ہے، واپس چلو. امام واپس گھر آئے، حکم دیا کہ سفر کی تیاریاں شروع کی جائیں. اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے. بس عزیزو، امام مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں. رخصت کے لیے نواسا نانا کی قبر پر آ رہا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین نبی کے روضے پر آئے اور اتنا روئے کہ غش آ گیا. خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں، فرما رہے ہیں. خواب میں دیکھا پیغمبر آئے، فرما رہے ہیں بیٹا حسین صبر کرو. اے نانا، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اے نانا، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیں. کہا نہیں بیٹا حسین، ابھی تمہیں امتحان سے گزرنا ہے، ابھی تمہاری منزلیں ہیں. بیٹا صبر کرو. عزیزو حسین خواب سے بیدار ہوئے، کھڑے ہو گئے، جنت البقیع آئے، آ کر کھڑے ہو گئے. اماں آپ نے مجھے چکیاں پیس کر پالا تھا. اماں اب ہم مدینہ سے جا رہے ہیں.
عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، حسین تم تو چل رہے ہو، یہ دکھیاری ماں بھی تمہارے ساتھ آ رہی ہے۔ عزیزو آج پہلی محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے، اذان خالص کر چکے ہیں، حسین کی صفِ ماتم بیت چکی ہے، زہرا کو حسین کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ بس چند جملہ مصائب کہ اور سن لیں عزیزو، ماں کی قبر سے حسین رخصت ہوئے، بھائی کی قبر کو دیکھا، اے بھائیا حسن خدا حافظ، یہ تمہارا بھائی حسین مدینے سے جا رہا ہے، گھر واپس آئے، ادھر سامان سفر تیار ہو چکا ہے، یہ خبر مدینہ میں پہنچ چکی ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ نواز رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزیزو رسول کی زوجہ جناب ام سلمہ ایک مرتبہ عصا کے سہارے اپنے نواسے کے پاس آتی ہے اور کہا، حسین میں نے سنا ہے کہ تم سفر پہ جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں نانی میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا عراق نہ جاؤ، کیوں؟ کہا کہ تمہارے نانا کہا کرتے تھے کہ جب حسین عراق جائے گا تو زندہ واپس نہ آئے گا، حسین جب زندہ واپس نہ آئے گا۔ کہا کہ ہاں نانی مجھے معلوم ہے کہ میں وہاں شہید کیا جاؤں گا، میں وہاں کی سرزمین پر قتل ہوں گا، میرے ساتھ کون لوگ قتل ہوں گے اور مجھے کون قتل کرے گا مجھے علم ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں۔ اے نانی کیا اس سرزمین کو دیکھنا چاہتی ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں زہرا کا پاک گزرے گا؟ کہا کہ اے بیٹا تمہارے نانا زمین کربلا کی بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اے بیٹا مجھے زیارت کرا دو۔ بس امام حسین نے جیسے محمد سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ اے نانی یہ زمین کربلا ہے، یہ فرات کا پانی مجھے مار رہا ہے، لیکن ہمارا کنبہ پیاس سے صدائے الاتش بلند کرے گا۔ یہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگے گا، قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا، عباس کے بازو قطع کیے جائیں گے، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگے گا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، بیجا سے محمد اپنا ہاتھ بڑھایا، خاکے کربلا اٹھائی، جناب ام سلمہ کو دی اور کہا نانی اسے آپ ایک شیشے میں محفوظ کر لیں، یہ خاکے کربلا جس کو جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور لا کر پیغمبر اکرم کو دیا تھا اور کہا تھا اے رسول اللہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا فرزند حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ رسول نے اس خاک کربلا کو ام سلمہ کو دیا تھا۔ یہ ام سلمہ رازدار کربلا ہے اور اب حسین کربلا کی طرف جاتے ہوئے خاک کو اٹھا کر ام سلمہ کو دے رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ حسین زندہ نہیں رہا۔
جزاکم اللہ جناب سلمہ کے پاس 2 خاک کربلا، ایک جبرائیل کی لائی ہوئی اور ایک رسول کی دی ہوئی، اور دوسری حسین کی دی ہوئی، دونوں خاک 2 شیشوں میں رکھی ہوئی ہے۔ گھر کے ایک گوشے میں کے بنے تاق میں دونوں شیشیوں کو رکھ دیا۔ دستور یہ تھا کہ روز نماز فجر کے بعد سلمہ اس خاک کربلا کو دیکھتی تھی، دل کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ ابھی نماز رسول زندہ ہے، زندہ ہے۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، یہاں تک کہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ سلمہ روز خاک کو دیکھتی ہے اور خاک کو دیکھنے کر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی نماز رسول زندہ ہے۔ یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، سلمہ کی بے چینی میں اضافہ ہوا، اور جب عاشور کا دن آیا اور نماز ظہر کے بعد سلمہ نے خاک کربلا کو دیکھا تو خاک تو موجود تھی، مگر آج سلمہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ بار بار خاک کربلا کو دیکھتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ آیا میرا نماز پہ کیا گزر گئی۔ یہاں تک کہ وقت نماز عصر آ گیا، ہنگامِ عصر آیا، جناب سلمہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے، سر پر آئینہ ہے، پاں پر آئینہ ہے، چہرے پر خون ملا ہوا ہے۔ سلمہ نے آواز دی ہے، میرے مالی یا رسول اللہ، میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح سے آئے؟ کہا سلمہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا لال حسین کربلا میں مارا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ خواب سے بیدار ہوئی، جلدی سے اس خاک کے پاس آئی، اب جو خاک کربلا پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ اب وہ خاک نہیں ہے، خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ واہ حسین کہا اور زمین پر گر پڑی، غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا، عصا کا سہارا لیا، چلتی ہوئی سیل میں آئی کہ دیکھے فاطمہ زہرا کا کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اب جو آئی تو دیکھا کہ زہرا سر خانہ میں کھڑی ہوئی ہے، سر کے بالوں کو بکھرا دیا ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہہ رہی ہے پروردگار میرے بابا کو زندہ سلامت لانا، میرے بابا سفر میں ان کی حفاظت کرنا۔ ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دائرے سفید آیا، دیوار پر بیٹھ گیا، جس کے پڑوں میں خون پڑا ہوا تھا، اپنے زمانے بے زبانی میں گویا ہوا زہرا کس کا انتظار کر رہی ہو۔ اے زہرا تم یتیم ہو گئی، تمہارا بابا مارا گیا۔